بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا، اور نہیں ہے اہل ایمان کے لیے درست بات یا لائق بات، لے ینفرو کے نکل پڑیں، کافتن سارے کے سارے، فلولا نفر من کل فرقۃ، پس کیوں نہیں نکلتا نفر من کل، نفر کیوں نہیں نکلتا من کل فرقۃ، ہر بڑی جماعت سے، منہم طائفۃ، ان میں سے ایک چھوٹا گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ سمجھ حاصل کریں دین میں، ولینذروا، اور تاکہ آگاہ کریں اپنی قوم کو جب واپس آئیں طرف ان کے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ قوم والے یحذرون برے کاموں سے بچتے ہوں۔ اس سے پہلے تبوک کی جنگ تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تبوک میں نفیر عام تھا، اور جب امام یا امیر المومنین نفیر عام کا حکم دے دے تو اس وقت جہاد فرض عین ہوتا ہے، اور سب کا جہاد پہ آنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ تو جنگ تبوک میں کیا تھا، نفیر عام تھا، اور وہاں جہاد فرض عین تھا، اس لیے سرزنشیں ہوئی۔ منافقین کی آیت نمبر 38 سے 90 تک منافقین کو رگڑا لگا، پھر بعض مخلصین مومنین وہ جو نہیں جا سکے تھے ان کی 7 کی پہلے توبہ قبول ہو گئی، پھر 3 کا ابھی واقعہ آپ نے پڑھا۔ تو اب یہ جہاد اور معرکہ تبوک والا ختم ہو گیا، اب یہ عام حالات کا ضابطہ اور قانون ہے۔ اس آیت کے کئی معنی ہیں، لیکن آسان اور صحیح مطلب میں بیان کر رہا ہوں، باقی سب مرجوح ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ فرماتی ہے کہ سب کے سب مومنوں جہاد پہ نہ جاؤ، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ وہ حالت ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو، نفیر عام نہ ہو، کہ سارے کے سارے نہ نکل پڑو، بلکہ تم میں سے بڑی جماعتوں میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور تفقہ فی الدین کا معنی ایسی مہارت حاصل کرے کہ استنباط کی قدرت پیدا ہو۔ استنباط کا ملکہ فقہ اسی مہارت کو کہتی ہے جس سے استنباط کا ملکہ پیدا ہو، لیکن یہ ہے چھوٹا سا گروہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم دین، عقیدے کی اصلاح، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اور جس فیلڈ میں آدمی کام کر رہا ہے، تاجر ہے تو تجارت کے، اور کوئی ملازم ہے تو ملازمت کے، جس شعبے زندگی میں کام کر رہا ہے، اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور اس سے زائد پورے دین کا علم حاصل کرنا، مفسر، محدث، فقیہ بننا اور تمام علوم کو حاصل کرنا وہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض علی الکفایہ ہے۔ فرض عین نہیں بلکہ فرض علی الکفایہ۔ اگر پورے ایریا میں ایک فقیہ عالم موجود ہے تو پورے ایریا والے گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر پورے علاقہ اور ایریا میں فقیہ موجود نہیں، صرف 2 سالہ یہ ظالم مفتی موجود ہیں، فارمی مفتی، تو پھر جو ہے مسئلہ گڑبڑ ہے۔ لیکن اگر ایک فقیہ عالم موجود ہے، تکڑا عالم، تو اہل علاقہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اگر کسی ایریا میں کوئی فقیہ عالم موجود نہیں تو پورا علاقہ گناہ گار ہوگا اور فاسق ہوگا، کیونکہ یہ کون سا مسئلہ ہے، فرض علی الکفایہ۔ جیسے جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، چاند آدمی پڑھ لیں باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی طرح جہاد بھی اپنی اصل کے اعتبار سے فرض علی الکفایہ ہے، اور بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے نفیر عام ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر وقت نہیں۔ اسی طرح علم دین
حاصل کرنا عقائد سیکھنا فرض ہے، مرد پہ بھی عورت پہ بھی، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ اپنے عقائد کے دلائل سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ آپ جتنا پڑھ رہے ہیں آپ امام غزالی نہیں بن رہے یا امام ابو حنیفہ نہیں بن رہے، آپ جتنا پڑھ رہے ہیں اتنا پڑھنا آپ پر فرض عین ہے، جس سے عقیدہ سمجھ آ جائے اور ایمان سمجھ آ جائے اور بعد دلائل طریقے پر، اور دوسرا نماز کے ضروری مسائل آ جائیں اور زکوٰۃ حج کے موٹے موٹے مسائل آ جائیں، اور جس زندگی کے شعبہ میں کام کر رہا ہے اس کے متعلق سیکھنا یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فقیہ بننا، استنباط مسائل، یہ فرض علل کفایہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے لیتفقہوا فی الدین، یہ جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے واپس آئیں گے تو لِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں گے تاکہ قوم نہ مانے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی قوم کے پاس آ کے انہیں آگاہ کریں گے، مقصد ہے کہ نہ مانے؟ جی بولتے کیوں نہیں؟ پھر تقلید کے سینگ ہوتی ہیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ کا کیا معنی ہے؟ اچھا قوم کو ڈرائیں اور قوم بالکل ان کی بات نہ مانے، نہیں تو مشرک ہو جائے گی، پھر تو مزہ ہے نا۔ یہ غیر مقلدوں کا معنی ہے۔ بھئی جب دین میں تفقہ حاصل کر کے آئیں گے، قوم کو آگاہ کریں گے، تو قوم کا ماننا واجب ہوگا یا انکار کرنا واجب ہوگا؟ ماننا واجب ہوگا، پکی بات ہے۔ تو اسی کا نام تقلید ہے۔ آپ ذرا اور غور کر لیں، آپ کے پھر ذہن کھل جائے گا، ابھی تک نہیں کھلا۔ میں نے جو بات کی اس پہ آپ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جائیں گے دین کی مہارت حاصل کریں گے تفقہ، اور تفقہ آپ کہیں بھی پڑھ لیں لیتفقہوا، یہ الفاظ کلمات کی زیادتی ہے۔ خوب فقاہت حاصل کریں گے، اور خوب فقاہت کیا ہوتا ہے؟ استنباط اور اجتہاد کی مہارت حاصل کریں گے۔ اب جب استنباط اور اجتہاد کے یہ ماہر بنیں گے تو باقی قوم تو اس کی حال نہیں ہے، تفقہ والے تو یہ ہیں۔ اب باقی قوم ان کی بات ماننے کی پابند ہے یا نہ ماننے کی؟ اگر ان کے ماننے کی پابند ہے تو مقلدین کا مذہب ٹھیک ہے، اور اگر باقی جماعت کو یہ حکم ہے کہ خبردار یہ فقیہ بن کے آئیں، ایک بھی ان کی نہیں مانی نہیں تو بدعتی بن جاؤ گے، تو پھر غیر مقلدوں کا مذہب حق ہے۔ آپ جیسے سوچ لیں کہ یہ کیوں آئیں گے واپس، کہ اگلے نے ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ ویسے کیا برادری کا مشورہ ہے ماننے کے لیے، یا اندر دیکھو قرآن میں تو کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں لِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، آگے حکمت کیا ہے؟ وہ انذار لعلہم، تاکہ قوم والے برے کاموں سے رکتے ہوں، تاکہ قوم والے برے کاموں سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروہ جائے اور وہ صحیح فقیہ بن کے آئے، جیسے آپ اب فقیہ بن گئے، فقیہ بن کے آئے، مسئلہ بتانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جب آئے نا گاؤں میں تو گاؤں والوں پہ لازم ہے، ان پڑھوں پر، کہ اس فقیہ پر اعتماد کریں گے۔ اس فقیہ پر کیا کریں گے؟ اعتماد کریں گے، اور اس کی دعوت کو مان کے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، برے کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے دوستو بزرگوں فقہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے، دونوں چیزیں ثابت ہو رہے ہیں۔ اور ایک تیسرا بھی طائفہ چھوٹی جماعت، ہاں طائفہ چھوٹی جماعت وہ آ کے آگاہ کرے گی۔ اب اگر وہ پیغمبر کے پاس نبی کے زمانے میں نبی کی خدمت میں رہ کر واپس آئے
اور لوگوں کو آگاہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر واحد بھی حجت ہے، خبر واحد بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ یہ بھی اسی آیت سے معلوم ہوا۔ اور دوسرا ربط کیا ہے؟ اوپر جہاد بالسیف کا ذکر ہے، اور فلولا نفرا میں اس تفسیر پر جہاد باللسان کا بیان ہوگا۔ جیسے میدان میں لڑنا ہے، اسی طرح مناظروں میں بھی اور دعوت میں بھی مشرکین کو دعوت بھی دینی ہے، اور دعوت ہر رہبندی نہیں دے سکتا، ہر آدمی کا کام نہیں ہے، دعوت وہی دے گا لیتفقہوا فی الدین، جو فقیہ فی الدین ہوگا۔ تیسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہر آدمی دعوت نہیں دے سکتا، دعوت کے بھی کوئی اصول ہے۔ جو الو جاہل، ہمارے علاقے میں ایک بابا تھا، وہ کھڑا ہو گیا مغرب کے بعد اور اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ 200 بزرگوں، یہ ہماری مسجد میں اللہ رسول آئے بیٹھے ہیں، ان کی بات ہوگی۔ اللہ رسول آئے بیٹھے ہیں، اب یہ بھی مبلغ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہر بندے کو دعوت پہ لگانا، یہ مشن انبیاء کی بھی توہین ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ داعی کے لیے شرائط ہیں کہ پہلے وہ کتاب و سنت کے ان مسائل کا ماہر ہو جن مسائل کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ وہ خود اس کو بلغوا انی ولو آیا آ گیا، لیکن آیت خود تو سمجھتا ہو نا، ایسے بلغوا انی تو پہلے خود سمجھے، اور پھر جو مسئلہ سمجھ آ گیا اس مسئلے کی آگے دعوت دے گا۔ ہر بستر بند یہ دائی نہیں بن سکتا۔ جہاں پر بھی یہی ہے لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، کون قوم کو ڈرائیں گے؟ فقیہ لوگ، فقہا اور دین میں دین کی سمجھ رکھنے والے۔ لِأَنَّ الْجِهَادَ بِالْحُجَّةِ أَعْظَمُ أَمْرًا، یہ البحر المحیط والے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو جہاد بالحجہ، دلائل کے ساتھ حقانیت اسلام کو واضح کرنا ہے، اعظم امرا من الجہاد بالسیف، یہ تلوار سے بھی عظمت کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ بال باطل کے خلاف دلائل سے جنگ لڑنا اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، ان کے ساتھ مناظرے کرنا اور ان کے کو دلائل کی دنیا میں، اور یہ تلوار کے جہاد سے ہے بھی ذرا مشکل، جہاد بالسیف سے مشکل ہے۔ یہ جو حجت والا، یہ جہاد نہیں جو خطیبوں والی تبلیغ ہے، یہ خطیبوں شتیبوں والی یا رہبندی، یہ مت سمجھو، یہ تو تلبیس ہے، کتمان ہے۔ تلبیس کتمان کی بات نہیں ہو رہی، جہاں بات ہو رہی ہے حجت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ ہر باطل کے خلاف تمہارے پاس دلائل ہوں، حجج اور براہین ہوں، اور پھر ان کو پوری بصیرت اور پوری شجاعت کے ساتھ للکارا جائے، اور ان دلائل کی بنیاد پر مسئلہ بیان کیا جائے، تو مجاہدین میں اور اضافہ ہوتا جائے گا اور دعوت اور پھیلتی جائے گی۔ مقصد جہاد بالسیف سے بھی کیا ہے؟ غلبہ توحید، اور جہاد باللسان سے بھی مراد کیا ہے؟ غلبہ توحید۔ ایسی دعوت جو مبنی بر دلائل ہے اور جس سے توحید کا مسئلہ، اس کے سارے روشن پہلو کھل رہے ہیں، تو یہ اعظم، یہ اعظم درجہ ہے جہاد بالسیف سے۔ سمجھ گئے میری بات؟ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں تو مجاہدین، جہاد کرنے والے، جہاد بالسیف، انہوں نے علاقوں کو فتح کیا، اور جو دلوں کی فتح ہوئی وہ علماء کے ذریعے ہوئی، دلائل کے ساتھ ہوئے، مناظرے ہوئے، یہ آگے علاقے فتح کرتے جاتے، اور جو ماہر علماء تھے وہ دعوت دیتے جاتے، اور ان کی دعوت اور دلائل کی بنیاد پر جب لوگوں نے مسئلہ سمجھا تو اسلام پھیلا ہے۔ ڈنڈے سے
آپ منوا نہیں سکتے، ڈنڈے سے آپ ہروا سکتی ہیں، ڈنڈے سے آپ مار سکتی ہیں، لیکن دل نہیں جیت سکتے۔ دل جیتیں گے دعوت کے ساتھ، اور دلائل کے ساتھ ہو، تلبیس والی دعوت بھی نہ ہو۔ اس لیے یہ اتنی بات صحیح ہے، یہ سب علماء نے لکھی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعبیر غلط اختیار کی، جس سے مسئلہ تھوڑا سا مجاہدین ناراض ہو گئے، ان کی تعبیر میں غلطی ہے۔ جیسے مولا علی قاری وغیرہ ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جو عالم کی سیاہی ہے یہ شہید کی خون سے اعظم ہے، اکمل ہے، اور اس کا درجہ زیادہ ہے، شان زیادہ ہے۔ تو میں تجھے سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فی تعبیر ہے، ایسی تعبیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اور اگر نفع دیکھا جائے تو نفع تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ عالم اگر عالم ربانی ہے اور وہ صحیح لکھ رہا ہے، آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ میں سلطنت سلجوق دیکھیں، اس میں سب سے بڑا فتنہ اٹھا تھا باطنیہ کا۔ یہ باطنی فتنہ اتنا شدید فتنہ تھا اور اتنا شیطان اور ابلیس فتنہ تھا کہ اس سے اوپر کوئی فتنہ، حسن بن صبا کی نسل یہ پورے عالم اسلام پہ چھا گئی، اور انہوں نے قلعے بنا لیے، اور یہ دہشت گرد تنظیم تھی، اور ان کی روافظ کی، اور باطنی مذہب رکھتے تھے، اسماعیلی باطنی، اور یہ پورے محلات میں بادشاہوں کے پاس نوکروں کی شکل میں، فوجی کمانڈروں کی شکل میں، یہ پوری فوج میں بھی پھیل گئے، حکومت میں بھی پھیل گئے، حتیٰ کہ پوری حکومت اسلامی انہوں نے اپنے قبضہ میں لے لی۔ اور پھر دعوت اتنی زور پہ تھی تو اس پر غزالی رحمہ اللہ کی ایک کتاب لکھی گئی، جس سے لوگ ان کے سارے کفریات سے واقف ہو گئے اور پھر توبہ طیب ہوئے۔ ورنہ وہ ایسا فتنہ تھا کہ اس نے کعبہ سے بھی حجر اسود لے گئے تھے، ایسے وہ حرامی تھے۔ اور حسن بن صبا کا ٹولہ، اور یہ بڑے عرصے تک قابض رہے اور مجاہدین لڑتے رہے، لیکن ان کو جو شکست دی ہے وہ امام غزالی کی تحریرات تھی، اور انہوں نے جو زنادقہ کے احوال لکھے اور ان باطنیہ پر مکمل رد کیا، تب جا کے ان کو شکست ہوئی۔ ورنہ وہ تو خط لکھ کے جاتے تھے، سو وہ خط رکھ گئے بادشاہ کو کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا شام تک تیرا سر قلم ہوگا، اور پھر وہ سارے دہشت گرد باجمع بھی ہوتے۔ صلاح الدین ایوبی پہ 6 حملے کیے انہوں نے، خیمے کے اندر اپنے باڈی گارڈ بنے ہوئے تھے۔ اور جیسے آج کل یہ اچانک مساجد میں، سکولوں میں حملہ آور داخل ہو جاتا ہے، یہ حملہ آور کوئی مجاہد نہیں ہوتا۔ مسجد میں کبھی یاد رکھو مجاہد حملہ نہیں کرتے، مجاہدین مسجد میں کبھی حملہ نہیں کریں گے، سکولوں میں نہیں کریں گے۔ یہ انڈیا کے مجاہد ہوتی ہے جو سکولوں میں حملے کرتے ہیں اور مسجدوں میں حملے کرتے ہیں، یا پھر آپ کے یہ مجاہد ہوتے ہیں تنخواہ والے مجاہد، تنخواہ دار مجاہد ہوتے ہیں، یا انڈیا والے مجاہد۔ کوئی مسلمان مسجد میں حملہ آور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ جہاں لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، اب ربط بھی لگ گیا، پہلے جہاد بالسیف کا بیان ہے، اب جہاد طائفۃ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَیْہِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ۔